الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علی یوم الجمعہ 100 مرہ قضى اللہ لہ 100 حاجہ. جو شخص جمعے کے روز 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے جمعۃ المبارک کے بیان میں ہم سیکھیں گے کہ قربانی واجب ہونے کی کون کون سی شرطیں ہیں، قربانی کا وقت کیا ہے، کب سے لے کر کب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. پہلے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے اور پھر قرآن پاک کی آیت سے قربانی کے وجوب کا ثبوت بھی سنیں. حدیث پاک میں ہے کہ یوم نحر مین 10th of ذو الحجہ، یوم نحر کو ابن آدم کا کوئی عمل اللہ پاک کے نزدیک احراق دم میں سلاٹنگ، ابن آدم کا کوئی عمل یوم نحر میں احراق دم سے زیادہ اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. گویا 10th of ذو الحجہ کو اللہ کریم کے نزدیک ابن آدم کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل سلاٹنگ کرنا ہے، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک کے نزدیک مقام قبول کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتا ہے. قرآن پاک میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ سورۃ الکوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ ہے، اس کی 3 ہی آیتیں ہیں، اور ان میں سے دوسری آیت کے اندر اللہ کریم کا ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. وَانْحَرْ دس میں نحر کر، ذبح کر، یعنی قربانی کر. قربانی واجب ہونے کی فقہا نے جو شرائط بیان کی ہیں آئیے وہ ہم سنتے ہیں. قربانی واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. کسی غیر مسلم پر قربانی کرنا واجب نہیں. قربانی کے وجوب کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. دوسری شرط مقیم ہونا. اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں شرعی مسافر ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے. تو اسی ضمن میں ہم یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ قربانی کا ٹائم سٹارٹ کب ہوتا ہے اور کب اینڈ ہوتا ہے. 10th of ذو الحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10th of ذو الحجہ فجر ٹائم سٹارٹ ہونے سے لے کر 12th of ذو الحجہ کو سن سیٹنگ تک قربانی کا وقت ہے.
پھر سنیے، 10 ذوالحجہ کو جب فجر ٹائم سٹارٹ ہو جائے تو قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی اینڈنگ 12 ذوالحجہ کو سورج ڈوبنے تک ہو جاتی۔ لیکن فجر کے بعد وقت شروع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کریں، بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ پہلے عید کی نماز پڑھ لیں اور پھر اپنے جانوروں کو قربان کریں۔ اگر کوئی شخص شہر میں رہتا ہے اور شہر میں رہنے والے شخص نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں عید کی نماز پڑھنے کا مطلب اس پورے شہر کے اندر کسی بھی ایک جگہ مسلمانوں کا عید کی نماز پڑھ لینا ہے۔ فار ایگزامپل، ہیلی فیکس ایک سٹی ہے اور اس کے اندر ڈیفرنٹ پلیسز پہ عید کی نماز ہو رہی ہے۔ کہیں پہ 6 o'clock ہے، کہیں پہ 6:30 ہے، کہیں پہ 7:15 ہے۔ سب سے پہلی جو جماعت ہے فار ایگزامپل وہ 6 o'clock ہے۔ تو اگر کسی نے اپنے جانور کے گلے پہ چھری 5:59 پہ چلا دی، وہ شہر میں رہنے والا، تو ایسے شخص کی قربانی نہیں ہوگی، اس کو عید کی نماز کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن جو لوگ ولیجز میں رہتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، اگر انہوں نے 10 ذوالحجہ کو فجر کی نماز کا وقت سٹارٹ ہونے کے بعد اپنے جانور کو قربان کر دیا تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ گاؤں والوں پر، ولیجز والوں پر شرعی اعتبار سے جمعہ اور عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہوتا۔ اگر کہیں پہلے سے آلریڈی پڑھی جا رہی ہے تو ان کو منع نہیں کیا جائے گا، لیکن شرعی طور پر جو لوگ ولیجز کے رہنے والے ہیں ان پر جمعہ یا عید کی نماز واجب نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر ولیجز کے رہنے والوں میں سے کسی نے 10 ذوالحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اپنے جانور کو قربان کر دیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ عید کی نماز کی ادائیگی کے وقت کا انتظار کرے، کہ جب تک عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس وقت تک ویٹ کرے، اس کے بعد اپنے جانور کو سلاٹر کرے۔ تو دوسری شرط ہم سیکھ رہے ہیں قربانی واجب ہونے کی۔ پہلی شرط کیا بتائی تھی؟ مسلمان ہونا، اور دوسری شرط مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا، اور اس مسافر سے مراد مسافر شرعی نہ ہونا ہے۔ اور مسافر شرعی بندہ تب بنتا ہے جب وہ اپنی ریسٹ پلیس سے، جس جگہ اس کی اکاموڈیشن ہے، جس سٹی میں، جس ولیج میں، وہاں سے وہ 57 مائلز، منیمم 57 مائلز یا اس سے زیادہ ڈسٹینس سے جانے کا ارادہ رکھتا۔ تو یہ جو ڈسٹینس ہے 57 مائلز، یہ اس کے گھر سے شمار نہیں ہوں گے، بلکہ جس شہر میں وہ رہتا ہے اور جس طرف سے وہ ٹریول کر رہا ہے اس طرف جہاں سے آبادی ختم ہوگی، آبادی ختم ہوتے ہی آگے اس کا ڈسٹینس یہ کاؤنٹ ہوگا۔ 57 مائلز اس سے آگے کنسیڈر ہوں گے، کاؤنٹ ہوں گے۔ لہٰذا اگر کوئی ہیلی فیکس کا رہنے والا ہے اور وہ قربانی کے دنوں میں 10 ذوالحجہ کو فجر ٹائم سٹارٹ ہونے سے پہلے ہیلی فیکس کی آبادی سے باہر چلا جاتا ہے اور اس کا آگے مزید فار ایگزامپل لندن یا اسکاٹ لینڈ جانے کا ارادہ ہے، تو اب ان کا ڈیفینیٹلی ڈسٹینس 57 مائل سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ قربانی کے ان دنوں کے اندر 10th 11th and 12th ان تینوں دنوں اور 2 راتوں تک وہ مسافر ہی رہتا ہے، ٹریول میں رہتا ہے، واپس اپنی سٹی میں نہیں آتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تیسری کنڈیشن قربانی واجب ہونے کی، عاقل ہونا۔ جو شخص پاگل ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہے، تو پاگل پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو شخص نابالغ ہے اس پر قربانی نہیں
بالغ ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ پانچویں شرط آزاد ہونا ہے۔ جو شخص غلام ہو، سلیو ہو، اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی ایک مالی عبادت ہے، اور جو سلیو ہوتا ہے وہ خود ہی مال ہے، اور جو خود مال ہو اس پر مالی قربانی ضروری، مالی عبادت ضروری نہیں ہوتی۔ تو یہ 5 کنڈیشنز بیان کر دی گئی ہیں۔ اب جو 6th کنڈیشن ہے یہ ویری امپورٹنٹ، سمجھنے سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ قربانی کے وجوب کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ 6ٹھی کنڈیشن ہے صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب ہونے کا قربانی کے چیپٹر میں تعلق یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ، اور 52.5 تولہ equal to 612 گرام سلور، about to 612 گرام سلور، یہ اس کی کوانٹٹی بنتی ہے گرامز میں۔ تو اگر کسی شخص کے پاس باقی ساری شرطیں بھی اس میں پائی جا رہی ہیں، اور 612 گرام سلور یا اس کے ایکول رقم یا اتنی ہی مالیت کی اس کے گھر کے اندر حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں موجود ہیں، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے جو نصاب بتایا گیا ہے، اس میں اور زکوٰۃ کے وجوب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب کہ اس پہ پورا 1 سال گزرے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے اس اماؤنٹ کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر پورا سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو زکوٰۃ ہے اس میں جو پورے سال کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ پورا سال اس رقم پر گزرے، اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اس سال سے مراد اسلامک ایئر ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ عیسوی سال کا اعتبار کرنا زکوٰۃ کے وجوب میں حرام ہے، اسلامی سال کا اعتبار کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل آج 22 ذی قعدہ ہے، آج اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نیکسٹ ایئر سیم ڈے 22 ذی قعدہ اس کا سال پورا ہو جائے گا، اور پھر اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ تو زکوٰۃ اور قربانی کے وجوب میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب پر پورا سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے پورا سال گزرنا ضروری نہیں۔ جو آپ کو قربانی کا ٹائم بتایا گیا ہے، کیا ٹائم بتایا ہے جی کہ قربانی کب سے کب تک کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ جو ڈیوریشن بتائی گئی ہے 10 ذوالحجہ فجر سٹارٹ ٹائم سے لے کر 12 ذوالحجہ سورج غروب ہونے تک، اس دوران اگر کسی کے پاس اتنی اماؤنٹ آ جاتی ہے جو کہ 612 گرام سلور کے برابر ہے، تو وہ صاحب نصاب شمار ہوگا اور اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو گھر کے اندر موجود ہیں اور وہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتی، اس کی کچھ ڈیٹیل سنیں۔ جیسے کسی کے گھر میں کارپیٹس ہیں، صوفاز ہیں، چیئرز ہیں، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، LED ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں حاجت اصلیہ میں نہیں آ رہی۔ اگر ان کی بھی مالیت 612 گرام سلور کے برابر ہو جاتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے یہ ہے کہ پر ہیڈ 1 موبائل فون، موجودہ حالات میں ایک موبائل فون پر ہیڈ، اس کو حاجت اصلیہ میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا صرف ایک موبائل اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر اس وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی کے پاس دوسرا موبائل بھی ہے اور اس کی پرائس 612 گرام سلور کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس پر اس موبائل کی وجہ سے بھی، دوسرے موبائل کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح پر ہیڈ 1 وہیکل، ایک بندے کے پاس ایک گاڑی، یہ حاجت اصلیہ ہے۔ اگر ایک گاڑی سے زیادہ گاڑیاں ہیں ایک بندے کے پاس تو ان گاڑیوں کی وجہ سے بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ جو اماؤنٹ نکالی گئی تھی کہ اتنی اماؤنٹ پاؤنڈز میں ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی،
تو لی گئی معلومات کے مطابق 1 گرام سلور کا ریٹ 60 پینیز ہو، 60 پینیز پر گرام، یہ اگر ریٹ ہو سلور کا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا نصاب تقریباً 368 پاؤنڈز بنتا ہے، اباؤٹ ٹو 368 پاؤنڈز۔ اتنا کسی کے پاس رقم ہو، بینک بیلنس ہو، کمیٹی ڈالی ہوئی ہو، یا اس نے کسی سے قرضہ لینا ہو، ان سب صورتوں میں اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کے اوپر خود قرضہ ہے تو اس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ اس کے نصاب میں سے ان چیزوں میں سے مائنس کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل اس کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کی ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے 1000 پاؤنڈ، اس کے اوپر قرضہ ہے 500 پاؤنڈ فار ایگزامپل، تو اس کے پاس باقی کتنے رہ جائیں گے؟ اور یہ نصاب سے زیادہ ہے، اس وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب ایک دوسری مثال یہ ہے، فار ایگزامپل کسی کے پاس 1000 پاؤنڈ ہیں لیکن اس کے اوپر لون ہے 1100 پاؤنڈ۔ اب وہ 1100 پاؤنڈ جو ہیں اس کا قرضہ اس کے نصاب سے زیادہ بن رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ قربانی کے مزید احکام سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ابلک گھوڑے سوار، بہت زبردست رسالہ ہے، یہ بکلیٹ ہے، آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اس کو پڑھا جائے۔ اور بہار شریعت اس کا 15th پارٹ، بہار شریعت مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی، اس کا 15th پارٹ 15واں حصہ، اس کے بالکل اینڈ پہ قربانی کے احکام بیان کیے گئے ہیں، ہو سکے تو اس کا بھی مطالعہ فرمائیں۔ یہ بہار شریعت، اس کے اندر قربانی کے احکام 15ویں حصے میں بیان کیے گئے ہیں، تو ہو سکے تو آپ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ اس میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے قربانی کے احکام ملیں گے، جانور قربانی کے کون کون سے ہوتے ہیں، ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر کون کون سے عیب پیدا ہو جائیں تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی ہے، اس کا بھی ڈیٹیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حلال جانور کون سے ہوتے ہیں، حرام جانور کون سے ہوتے ہیں، ان کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ قربانی کرنے والے تمام عاشقان رسول سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش فرما کے اپنی قربانی اگر آپ دعوت اسلامی کے تھرو کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں آپ کے لیے کافی زیادہ شرعی اعتبار سے حفاظت رہے گی۔ دعوت اسلامی پوری شرعی احتیاطوں سے قربانی کرتی ہے، اجتماعی قربانی بھی ہوتی ہے، الگ سے بھی جانور میں حصہ وہ خریدا جا سکتا ہے۔ تو اگر کسی نے گوٹ یہ خریدنی ہو قربانی کے لیے تو اس کا غالباً 100 پاؤنڈ، اور اگر شیئر ڈالنا ہو تو 70 پاؤنڈ یہ دعوت اسلامی کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ کوشش فرما کے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک مخلص بے حساب بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ آپ سے بیان کے آخر میں ریکویسٹ ہے کہ الحمدللہ تعالی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ یہ علم دین کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ UK کے مختلف سٹیز میں ماشاءاللہ قائم ہیں، جیسے آپ کے بالکل قریب بریڈ فورڈ میں BD3 کے اندر دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ فل ٹائم پارٹ ٹائم، اسی طرح BD1 کے اندر جامعۃ المدینہ فار گرلز یہ بھی الحمدللہ قائم ہے، ایڈمیشن اوپن ہے۔ کوشش فرمائیں کہ جو آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے اپنے بچوں میں سے 16+ ہیں، آپ ان کو ضرور ان کی انرولمنٹ کروائیں، ان کے داخلے کی ترقی فرمائیں۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے، ہمیں بھی نیک بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔